اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کا سوال تھا کہ بھائی ہم بڑی پڑھائیاں کرتے ہیں، بڑے وظائف کرتے ہیں، لیکن ہماری پڑھائی اثر نہیں کرتی، کیا وجہ ہے کہ معاملہ کیوں ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا، اس میں کیا وجہ ہے؟ تو یہ چیزیں ہم نے کئی جگہوں پہ آبزرو کی ہیں، مریضوں سے ملاقات ہوتی ہے، ان چیزوں کو ہم نے آبزرو کیا ہے کہ وجہ کیا ہے۔ الحمدللہ یہ قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، الحمدللہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، ایک پڑھائی میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے بڑا بڑا وظائف کرتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن معاملات ان کے ٹھیک نہیں ہوتے۔ اب یہاں پہ چند گزارشات میں آپ کے آگے رکھوں گا، ان کو سمجھ بھی لیں اور ان کے اوپر انشاءاللہ آج سے ہی عمل کرنا شروع کر دیں۔ آپ کا تھوڑی سی پڑھائی بھی آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ کوئی لاکھوں کی تعداد میں پڑھ رہا ہے کسی وظیفے کو، کوئی دن رات پڑھ رہا ہے، شب و روز پڑھ رہا ہے، اس کو فائدہ نہیں مل رہا۔ کوئی بندہ 2 دفعہ 3 دفعہ ایک چیز کو پڑھتا ہے، اس کو بہت زیادہ فائدہ مل جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے میرے بھائیوں بہنوں؟ سب سے پہلی بات، ہم جس اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ اس بات کو سمجھ لیں، سب سے پہلے جس اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کو پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد جب ہم یقین اور ایمان اس چیز کے اوپر بنا لیتے ہیں کہ یار یہ کام ہم نے ایسے کرنا ہے، اللہ نے بتا دیا، اور وہ کام اللہ کے فضل سے فائدہ دیتا ہی دیتا ہے۔ اب یہاں پہ میرا اللہ صرف نیت کے اوپر بھی انسان کو اجر دے دیتے ہیں، صرف نیت کے اوپر اللہ اجر دے دیتے ہیں کہ نیت انسان کرتا ہے، اللہ اس کو اجر دے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، مجھے جیسا گمان کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اب سب سے پہلا کام اللہ پہ توکل، اللہ نے شفا دینی ہے، اللہ نے سارا کچھ کرنا ہے، اللہ شافی ہیں، اللہ نے اس میں برکت ڈالنی ہے۔ اب اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کائنات کی سب سے سچی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پھر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ قرآن جو میں نے اللہ کہہ رہے ہیں کہ نازل کیا، یہ رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے ایمان والوں کے لیے، توکل کرنے والوں کے لیے، ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ آپ اس یقین کے ساتھ، اسی ایمان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اس کو، یہ قرآن آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ تھوڑی سی پڑھائی آپ کو بہت فائدہ دے گی، توجہ پوری رکھ کے، مطلب کو ذہن میں رکھ کے، جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، جو آیت پڑھ رہے ہیں، جیسے فلق ناس پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ رکھ کے ذہن میں پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ میرا مسئلہ ہے، میں نے یہ پڑھا، اللہ سے یہ مانگا ہے، اللہ مجھے انشاءاللہ دے گا، اور اللہ دیتے ہیں۔ اس میں 2-3 گزارشات اور بھی ایڈ کریں کہ دعا مانگنے کا ایک طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا۔ کیا طریقہ ہے؟ کیا ہمارا طریقہ اس کے اگینسٹ تو نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ جب بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی کبریائی بیان کریں، پھر اس کے بعد نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں، درود پڑھنے کے بعد اللہ سے آپ مانگیں، جو اور اخلاص کے ساتھ مانگیں، اخلاص کے ساتھ مانگیں، اس کے اندر غفلت نہیں ہونی چاہیے، غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ آپ اخلاص کے ساتھ مانگیں، خشوع و خضوع کے ساتھ مانگیں، اس کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ تک جائے گی اور فوری آپ کو فائدہ دے گی، اللہ اس کو قبول کریں گے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ جو بندہ دعا کرتا ہے اور مجھ پہ درود نہیں بھیجتا، اس کی دعا بھی لٹکی رہتی ہے، اللہ اس کی دعا معلق رہتی ہے ہوا میں، وہ اللہ تعالیٰ اس کا پھر اس کو اجر نہیں دیتے۔ تو ساتھ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ پہلے حمد و ثنا بیان کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، پھر درود پڑھ کے اللہ سے دعا کی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو فوری قبول کرتے تھے۔ دعا کریں یقین اور ایمان کے ساتھ۔ اب دوسرا کیس، ایک ایسا کیس ہوتا ہے کہ بندہ سارا کچھ کر رہا ہے، اب اس کے بعد بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے، اس میں پھر یہ دیکھنا ہے کہ یار کہیں آپ حرام تو نہیں کھا رہے، کہیں ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، کسی کا حق تو نہیں مارا ہم نے، کسی کی جائیداد پہ قبضہ تو نہیں کیا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں، کسی یتیم مسکین کا حق تو نہیں مارا۔ ہم نے یہ چیزیں بھی نوٹ کرنی ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، کیونکہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کہتے ہیں میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اگر تمہارے اوپر مشکل وقت آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ زیادتی کرتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میری شان کے خلاف ہے، میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اور اللہ کی یہ بھی شان کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ نا انصافی نہیں کرتے، اللہ نے انصاف بھی کرنا ہے۔ تو میرے بھائی اگر ہمارے اندر ایسی کوئی کوتاہی ہے، اس کی سیلف اسیسمنٹ کریں، اپنا احتساب کریں،
انشاءاللہ اگر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں، ان چیزوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں، آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کی تھوڑی سی پڑھائی آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ ایک اگلا اور تیسری چیز، نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ سے مانگیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، ان کو سمجھا رہے ہیں اور 3 پوائنٹ اللہ کے نبی ان کو بتاتے ہیں۔ یہی بات اللہ کے نبی نے بتائی کہ جب بھی زندگی میں مشکل آئے، جب بھی پریشانی آئے، مصیبت آئے، دکھ تکلیف، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا۔ اللہ کے نبی نے پھر دوسری بات ان کو یہ بتلائی کہ تمہارے اوپر اگر کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے، برا وقت آتا ہے، اچھا وقت آتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ مت سوچنا کہ اب کئی لوگ ہر چیز کو جادو کی طرف ٹیگ کرتے ہیں، ہر چیز کو جنات کی طرف ٹیگ کرتے ہیں۔ یہ طاقت دیتا ہے جادو کو بھی، جنات کو بھی، یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں۔ آپ نے ہر چیز کو اللہ کی طرف جوڑنا ہے، اور اگر کوئی چیز یہ اسباب بن گئے ہیں، مسئلہ بن گیا ہے، ہم نے اپنا اسیسمنٹ کر کے اپنا علاج صحیح کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی طرف ہر چیز کو جوڑنا ہے کہ کیونکہ مشکل اللہ پھر قرآن اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عباس کو بتلا رہے ہیں کہ اگر پوری کی پوری دنیا تمہیں نفع دینے پہ آ جائے نا، اور اللہ تجھے نفع دینا نہ چاہے تو تجھے نفع نہیں ملے گا، اور پوری کی پوری دنیا تمہیں نقصان دینے پہ آ جائے اور اللہ تجھے فائدہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کے بھی تمہارا نقصان نہیں کر سکتی، اللہ تمہیں فائدہ دے کے رہیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے میرے بھائی، اسی کے اوپر آپ نے ایمان، اسی کے اوپر ہم نے توکل رکھنا ہے۔ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اب اس میں بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں ہماری اپنی ہوتی ہیں کہ ہمارے معاملہ ٹھیک سمت میں کیوں نہیں جا رہے ہوتے۔ ہم نے ان چیزوں کو، ان غلطیوں کو، ان کوتاہیوں کو ختم کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، اپنے اندر سے ان کو نکالنا ہے، اس کا احتساب کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 آلموسٹ 24,000 پیغمبر اسی کام کے لیے بھیجے کہ میری عبادت کرو، لا الہ الا اللہ کا ہی پیغام لے کے آئے۔ سب کا ایک ہی مشن تھا، یہ مشن کامن مشن ہے سب کا، اور سب نے یہی کہا اللہ کی عبادت۔ کسی نے یہ نہیں کہا ہماری عبادت کرو، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اپنے بڑوں کی عبادت کرو، فلاں ولی کی کرو، فلاں بڑوں کی کرو، سب نے ایک ہی بات کی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور یہ طریقہ اللہ نے بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں میرے بھائی، انہوں نے بھی یہی درس دیا۔ ہم سب نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شرک سے بھی زیادہ، آپ مجھے پکارتے ہو، میں تمہاری پکار کو اسی وقت سنتا ہوں اور میں تمہیں نوازتا بھی ہوں اسی وقت۔ اور کوئی بھی دعا اللہ کے نبی فرماتے ہیں رد نہیں ہوتی بندے کی، ہر دعا قبول ہوتی ہے بندے کی، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض دعاؤں کا اجر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، بعض دعاؤں کا اجر ہمیں فوری دے دیتے ہیں، بعض اوقات ہماری ان دعاؤں کی وجہ سے کچھ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، آزمائشوں کو اللہ ان دعاؤں کی وجہ سے ٹال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بھائی اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کبھی کسی سے نہیں مانگنا، صرف اللہ پہ ہی ایمان رکھنا ہے، اللہ پہ ہی یقین رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی پڑھائی بھی اثر کرے گی، آپ کو فائدہ بھی ملے گا، تھوڑی پڑھائی آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ گھروں کا ماحول بھی دینی کریں، گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، سورہ آل عمران کی تلاوت کریں، انشاءاللہ برکت آئے گی۔ نوافل کی ادائیگی مرد حضرات گھر میں کریں، فرائض مسجد میں جا کے ادا کریں، اللہ کے گھروں کو بھی آباد کریں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے، اللہ آپ کے گھروں کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کیسے رحمت کی برکھا برساتے ہیں، سارے معاملات میرا اللہ آپ کے ٹھیک کرے گا۔ ہمارے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یہ صدقہ جاریہ میں آپ کا بھی حصہ ڈلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔